حضرات محترم، اس لیے آج کا موضوع ذات کرم اللہ ہے. آج کا موضوع سخن ذات وجہ اللہ ہے، ذات اسد اللہ ہے، ذات شیر خدا ہے. کون علی جو شیر خدا ہے؟ علی مرتضیٰ ہے جو مشکل کشا ہے، علی مرتضیٰ ہے جو حاجت روا ہے، علی مرتضیٰ ہے وہ چوتھا خلیفہ، علی مرتضیٰ ہے. قضا ہوں گی کیسے نمازیں علی کی کہ موجود ہیں جب دعائیں نبی کی. دعا کر کے سورج کو واپس بلایا، نمازیں تمہاری ادا ہو کر آئی. اور بدر میں بھی آیا، احد میں بھی آیا، بدر میں بھی آیا، احد میں بھی آیا. شجاعت کا آقا نے فن ہے دکھایا، نبی سے ہمیشہ وفا کرنے والا. ہاں کفار کو وہ فنا کرنے والا، فقیروں سے ہر دم سخا کرنے والا، فقیروں سے ہر دم سخا کرنے والا. وہ صدیق کی اقتدا وہ صدیق کی اقتدا کرنے والا. بڑے سرماؤں کو جس نے پچھاڑا، وہ دروازہ خیبر کا جس نے اکھاڑا. ہے جیتی انہوں نے ہزاروں سے بازی، خدا ان سے راضی، یہ ہے اس پہ راضی. وہ پانچوں میں بھی اور چاروں میں آیا، وہ پانچوں میں بھی اور چاروں میں آیا. نبی کے وہ سارے یاروں میں آیا. ہے ایمان کی ان میں ایسی حرارت، ہے ایمان کی ان میں ایسی حرارت. نبی کہ خلد پری کی نبی دل بشارت ہوا ہے. فرما رسول خدا کا ہوا ہے، یہ فرما رسول خدا کا. نبی جس کے مولا علی اس کے مولا. یہ شان کرم اللہ ہے، شان حضرت علی وجہ اللہ ہے. حضرات محترم، اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن پاک سورۃ الفاتح کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ کریم نے فرمایا یہ کتاب ہے قرآن، اس کتاب کا ہم نے کسی کو وارث بنایا ہے. یا اللہ کس کو وارث بنایا؟ فرمایا الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے خاص بندوں کو چن لیا ہے، اپنے خاص بندوں میں سے کسی خاص کو چن لیا ہے جس کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا ہے. پھر سورہ مریم ہے، آیت نمبر 63 ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ وہ جنت ہے، جنت ہے، اس کا بھی ہم نے کسی کو وارث بنایا ہے. پہلے فرمایا قرآن کا وارث بنایا ہے، پھر فرمایا جنت ہے، جنت کا بھی ہم نے کسی کو وارث بنایا ہے. یا اللہ کس کو بنایا ہے؟ فرمایا من عبادنا من کانا تقیا، اپنے عبادت متقی بندوں میں سے کسی کو چن لیا ہے، اپنے متقین لوگوں میں سے کسی کو چن لیا ہے جس کو ہم نے جنت کا وارث بنایا ہے. پھر اگلی سورۃ النساء آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وہ بندے کون ہیں؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جن کو ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے. پھر ایک اور آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ شک نہ کرنا ہم نے زبور میں بھی ذکر کیا ہے اور اس کے بعد والی کتابوں میں بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو زمین ہے تو زمین اس کے بھی کچھ وارث ہیں. یا اللہ کون ہے؟ فرمایا عبادی الصالحون، میں اپنے نیک بندوں میں سے کچھ نیک ایسے ہیں ان کو چن لیا ہے جن کو میں نے زمین کا وارث بنایا ہے. اللہ نے فرمایا میں نے قرآن کا وارث بنایا ہے.
کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے جنت کا وارث بنایا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے پوری کی پوری زمین کا وارث بنایا ہے۔ یا اللہ کون ہے؟ پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے بندوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، جو میرے بندوں کو کعبہ جانے سے روکتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، یہ اس کے والی تو نہیں، یہ کعبے کے والی تو نہیں ہے۔ یا اللہ پھر کون ہے؟ فرمایا إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، کچھ متقی ایسے ہیں ان میں سے میں نے چن لیا ہے جو کعبے کے وارث ہیں، جو کعبے کے وارث ہیں۔ یا اللہ پھر فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کثرت سے لوگ ان کو نہیں جانتے، کثرت سے لوگ ان کو نہیں پہچانتے۔ فرمایا ان کو میں نے کعبے کا وارث بنایا ہے، میں نے ان کو جنت کا وارث بنایا ہے، میں نے ان کو زمین کا وارث بنایا ہے، میں نے ان کو کعبے کا وارث بنایا ہے، میں نے ان کو قرآن کا وارث بنایا ہے۔ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب سورۃ آل عمران میں اللہ نے فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر، فزع اکبر کا معنی ہے بہت بڑی گھبراہٹ کا دن، جب محشر کا دن ہوگا بڑی گھبراہٹ کا دن ہوگا۔ فرمایا وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب بڑی گھبراہٹ کا دن ہوگا اس دن کا بھی ان کو وارث بنایا ہے۔ یا اللہ کون ہے وہ لوگ؟ فرمایا جب گھبراہٹ کا دن آئے گا، جب قیامت کا دن آئے گا، میں فرشتوں سے کہوں گا فرشتوں جاؤ ان وارثوں کا جا کے استقبال کرو، فرشتوں جاؤ جا کے ان کا استقبال کرو، اور فرشتوں ان سے جا کے کہنا ھذا یومکم، اے فرشتوں یہ کہہ دینا ان کو کہ اے وارثوں یہ دن بھی آن کا ہے، اس دن کے بھی تم وارث ہو۔ یا اللہ وہ لوگ ہیں تو جن کو تم نے قرآن کا وارث بنایا، وہ ہے تو جن کو تم نے جنت کا وارث بنایا، وہ ہے تو جن کو تم نے کعبے کا وارث بنایا، وہ ہے تو جن کو تم نے زمین کا وارث بنایا، وہ ہے تو جن کو تم نے یوم قیامت کا وارث بنایا۔ یا اللہ ہے کون؟ فرمایا مصطفیٰ سے پوچھ لو، ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ بتائیے یہ وارث کون ہے؟ مسلم شریف میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا انا تارکو فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے جتنی پہلے والی ضروری ہے اتنی بعد والی ضروری ہے، جتنی پہلے والی اہم ہے اتنی بعد والی اہم ہے، جتنی پہلے والی قیمتی ہے اتنی بعد والی قیمتی ہے، جتنی پہلے والی اعلیٰ ہے اتنی بعد والی اعلیٰ ہے۔ یا رسول اللہ ہے کون؟ فرمایا کتاب اللہ و اہل بیت، ایک تو قرآن ہے اللہ کی کتاب، اور دوسرا علی ہے، دوسرا فاطمہ ہے، دوسرا حسن ہے، دوسرا حسین ہے، دوسرا پوری اہل بیت ہے۔ اب پتہ چلا کہ اللہ نے علی کو کتاب کا وارث بنایا ہے، اللہ نے علی کو جنت کا وارث بنایا ہے، اللہ نے علی کو کعبے کا وارث بنایا ہے، اللہ نے علی کو زمین کا وارث بنایا ہے، اللہ نے علی کو یوم قیامت کا وارث بنایا ہے۔ اور علی اور قرآن کتنے اہم ہیں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا القرآن وعلی القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ ہیں کعبے کے وارث، یہ ہیں قرآن کے وارث، یہ ہیں جنت کے وارث۔ سورۃ نمل ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ وہ بندے ہیں جن پر میرا سلام، اللہ سلام بھیج رہا ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے علی پر میرا سلام ہے، فاطمہ پر میرا سلام ہے، حسن پر میرا سلام ہے، حسین پر میرا سلام ہے۔ حضرات محترم، اور قرآن پاک کیا ہے؟
علی مال قرآن، قرآن مال علی۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ ہے جس میں ہر خوش و تر کا بیان ہے۔ قرآن ہدایت و رحمت الرحمت و بشرا اور خوشخبری ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یعنی فرمایا للمسلمین۔ یہ پھر فرمایا خدا اسائر من ربکم، یہ قرآن میری طرف سے بصیرت بن کر آیا ہے، یہ قرآن میری طرف سے بصیرت بن کر آیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن وہ ہے جو مومنوں کے لیے شفا ہے، قرآن مومنوں کے لیے شفا بن کر آیا ہے، قرآن علم بن کر آیا ہے، قرآن حکمت بن کے آیا ہے، اور ایک قرآن علم بن کے آیا ہے، اور ایک کائنات میں کوئی مشکل ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ قرآن اتنا اعلیٰ ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ النُّورَ مُبِينًا، اللہ فرماتا ہے قرآن کو ہم نے روشن نور بنا کے بھیجا ہے، روشن نور بنا کے بھیجا ہے۔ جب قرآن ہدی للمتقین ہے تو مصطفیٰ نے فرمایا علی امام المتقین ہے۔ جب قرآن العلم ہے تو علی راسخون العلم ہے۔ یہ قرآن معجزہ ہے تو علی معجز نما ہے۔ یہ قرآن تورات، زبور، انجیل کی تصدیق کرتا ہے، علی رسول کریم کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ قرآن ذکر ہے، علی اہل ذکر ہے۔ یہ قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے۔ قرآن نور ہے، علی مجسم نور ہے۔ یہ قرآن طاہر ہے، علی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ ارے یہ قرآن کریم ہے، حضرت علی وجہ اللہ الکریم ہے۔ قرآن پہاڑوں میں آئے تو پہاڑ پھٹتے ہیں، ارے علی کعبے میں آئے تھے، کعبے کے در و دیوار پھٹتے۔ ارے ابلیس کی جرت نہیں، ابلیس کی جرت نہیں قرآن کے قریب آئے۔ ابلیس تو خود کہتا ہے مولا میں سبھی کو گمراہ کروں گا، لیکن ان کے پاس بھی نہ جاؤں گا جن کو تو نے اپنا بھیجا ہے، ان کے پاس بھی نہ جاؤں گا جن پہ تو سلام بھیجتا ہے، ان کے پاس بھی نہ جاؤں گا جن کو تو نے قرآن کا وارث بنایا ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہے قرآن حکمت ہے، علی حکمت کا دروازہ ہے، قرآن امر ہے، علی اولی الامر ہے، قرآن اعلیٰ ہے، علی مولا ہے، قرآن مقدمہ ہے، علی وکیل ہے، قرآن احسن القصص ہے، علی احسن بالذات ہے، قرآن کتاب ہے تو علی ام الکتاب ہے۔ قرآن کو پڑھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، قرآن کا ذکر عبادت ہے تو علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب توجہ کرنا، جو 30 دن میں قرآن ختم کرے، 30 دن میں روزانہ ایک پارہ پوریوں تراویحوں میں 30 دن لگا کے قرآن ختم کرے، اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ سننا وارث قرآن کیا ہے؟ جو 30 دن میں قرآن ختم کرے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ جو گھوڑے پہ چلتے ہوئے ایک طرف رکاب پہ پاؤں رکھے، دوسری طرف پہنچنے سے پہلے پورا قرآن ختم کرے، اسے علی وارث قرآن کہتے ہیں۔ اب اس سے بھی ایک اور اگلا جملہ، ارے جو پوری زندگی زبانی قرآن پڑھتا رہے، جو پوری زندگی قرآن پڑھے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا، جب موت آ گئی تو ایک آیت بھی نہ پڑھ سکا، وہ حافظ قرآن ہے۔ ارے جو سر تن سے جدا کر کے نیزے پہ چڑھا کے قرآن پڑھے اسے وارث قرآن کہتے ہیں۔ وارث قرآن کہتے ہیں۔ حضرات محترم، نکتے بے شمار ہیں لیکن وقت تھوڑا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، انہوں نے قرآن پہ کیا غور نہیں کیا؟ یا علی قلوبہم اقفالها، یا ان کے دل پہ تالا لگا ہوا ہے۔ یہ تالے کا مطلب کیا ہے سمجھنا، اگر مسجد کے باہر تالا لگا دے تو اندر والا کوئی باہر نہیں جا سکتا، باہر والا اندر نہیں جا سکتا، دروازہ بند تالا لگ گیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ نے فرمایا علی مع القرآن کا قرآن علی مع علی، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ۔ ارے بندہ قرآن پڑھتا ہے مگر قرآن دل پہ نہیں اترتا، بندہ قرآن پڑھتا ہے قرآن سینے میں نہیں رہتا۔ ارے سوچو کہیں علی کی محبت کا دل میں تالا تو نہیں لگا؟ اگر علی کی محبت کا دل
سینے میں نہیں آئے گا۔ حضرت محترم 13 رجب المرجب کو حضرت علی کی ولادت ہوئی کعبہ کے اندر۔ علی نے جس جگہ کا انتخاب کیا دنیا میں آنے کے لیے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ اب 15 رجب المرجب کو اصح قول کے مطابق امام جعفر صادق کا عرس وصال ہوا۔ اسی ختم دلوانے انہاں دا کنڈیاں دا ختم جہاں بھی ختم دعا ختم دی اصل اصال ثواب ہے، چاہے کنڈیاں دی صورت چ ہوئے چاہے جس صورت وچ بھی ہوئے، اصل اصال ثواب ہے، اصال ثواب کی غرض ہے۔ حضرات محترم اور 22 رجب نو حضرت میرے معافیا اگر دوئے ختم کٹھے دلوا دیے جان تو پھر بھی بہتر ہے۔ اور قرآن کے وارث ہیں اہل بیت، معتزلہ فرقے والے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ اعتراض اٹھایا، آدھی باتیں ہیں، انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ مسلمانوں پہ اعتراض کیا کہ یہ بتاؤ قرآن خالق ہے یا مخلوق ہے؟ اگر قرآن خالق ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کو خالق مانا تو شرک ہو گئے، اگر قرآن مخلوق ہے سب سے افضل مخلوق تو انسان ہے، پھر افضل نہ رہا، تو پھر یہ قانون نہیں کہ افضل مفضول کے پیچھے چلے، اور انسان افضل قرآن مفضول ہو گیا۔ اگر خالق ہے تو شرک ہو جائے گا، خالق کہیں مخلوق کہیں تو قرآن کو افضل نہیں مان سکتے کیونکہ سب سے افضل انسان ہے۔ تو بڑے بڑے علماء بس کر گئے، لاجواب ہو گئے۔ یہ بات پہنچی حضرت امام جعفر صادق تک، جو حضرت امام باقر کے بیٹے ہیں، امام جعفر صادق جن کا ہم 15 رجب کو ختم دلواتے ہیں، ان تک جب یہ بات پہنچی وارث قرآن ہے، انہوں نے بچا کسی نے ہمارے قرآن کی طرف انگلی اٹھائی ہے۔ 8 دن کا سفر کیا، جب وہاں پہنچے جہاں پہ وہ معتزلہ فرقہ خارجیوں نے یہ اعتراض اٹھایا تھا، تو جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا حضور آرام کر لیں، کل بلا لیں گے ان کو، کل ان سے بات کر لینا۔ فرمایا نہیں، ہمارے قرآن پہ کوئی انگلی اٹھائے میں آرام نہیں کر سکتا، پہلے بلاؤ، مجمع بلاؤ۔ لوگ آگے، مجمع لگ گیا، معتزلہ فرقے والے وہ جو ان کے بڑے عالم تھے نا وہ آگے، ہاں جی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ قرآن خالق ہے یا مخلوق ہے؟ وہی سوال کیا، اگر خالق ہے تو شرک ہو گیا، اگر مخلوق ہے تو افضل مفضول کے پیچھے نہیں چلتا، کیا مانو گے؟ افضل سب سے تو مخلوق میں انسان ہے، تو کیا کہو گے؟ امام جعفر صادق تھے نا، وارث قرآن تھے نا، وارث قرآن کہنے لگی ہوئے خوارجی سن، قرآن نہ خالق ہے اور نہ مخلوق ہے۔ اب تیسری چیز کون سی ہے جو نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے؟ یا تو خالق ہوتا ہے یا مخلوق ہوتا ہے۔ فرمایا ہوئے قرآن نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے، یہ کلام اللہ ہے، اور کلام اس چیز کی صفت ہوتی ہے، اور قرآن خالق کی صفت ہے۔ قرآن خالق کی صفت ہے۔ اب لاجواب ہو گئے، یہ وارث قرآن ہے۔ ایک دفعہ عیسائیوں نے اعتراض اٹھایا، عیسائیاں دے جو بڑے بڑے پادری عالم سی کہ مسلمانوں دے بڑے بڑے علماء کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اچھا یہ دسو کہ حضرت عیسیٰ نو مندے ہو؟ جی مننے، زندہ نہیں فوت ہو گئے؟ علماء کہنے لگے ہاں زندہ نے، چوتھے آسمان تے۔ اچھا کلو نفس ذائقۃ الموت دے تحت کیا تواڈے نبی موت دا ذائقہ چکھ چکے؟ جی چکھ چکے۔ اچھا پھر عیسائیاں نے کیا کلمہ پھر اس دا پڑھو جڑے زندہ نے، کلمہ او دا پڑھو جڑا زندہ نے۔ لہذا علماء اس دا جواب نہ دے سکے۔ ابھی امام جعفر صادق تک خبر پہنچ گئی۔ حضرت امام جعفر صادق اس مقام پہ آئے، آ کے کہنے لگے ہاں بلاؤ انہوں جنہیں سوال کیتا ہے۔ عیسائیاں نے بلایا، بڑے بڑے پادریاں نے، علماء بھی آگے، لوگ مجمع لگ گیا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا ہاں اٹھو، کنہیں سوال کرنا ہے سوال کرو۔ انہیں اٹھا جی یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے یا مر چکے ہیں؟ تو امام جعفر صادق نے کہا زندہ ہیں، چوتھے آسمان پہ۔ تو وہ عیسائی کہنے لگا اچھا وہی سوال کہ آپ کے نبی کلو نفس ذائقۃ الموت کے تحت زندہ ہیں یا موت کا ذائقہ؟ امام جعفر صادق نے فرمایا وہ وصال ظاہر فرما چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں؟
امام جعفر صادق نے کہا ہاں میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو مصطفیٰ کی خوشخبری لے کر آیا، میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو مصطفیٰ کی خوشخبری دینے آیا۔ اینا سوال جدو کیتا جو جنہیں عیسائی پادری انہوں نے جناب رنگ اڑ گئے، اگے سوال کرنے کے منہ تکن لگ پہ ہن کی رہی ہے، کیونکہ کہ سوال کی گنجائش ہی نہیں رہی کہ حضرت عیسیٰ کے آئے مصطفیٰ کی خوشخبری لے کے انہاں کی خوشخبری دین آئے، اس واسطے سی انہاں دا کلمہ پڑھنے جنہاں کی خوشخبری لے کے آئے وہ تے افضل ہے۔ عیسائیاں دا منہ رکھ گیا۔ امام جعفر صادق کہنے لگے اچھا عیسائیاں نوں سوال کرنے لگے، اچھا تواڈے کول سوال نہیں رہ گیا، خاموش ہو گئے ہو، میں تواڈے کول سوال پوچھاں، جی ضرور پوچھو۔ اچھا امام جعفر صادق کہنے لگے اچھا میں سنیا کہ تواڈے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تو جناب فوراً پادری اٹھ کے کہنے لگے نہیں جناب ایسی گل نہیں ہے، وہ تے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن چ دلیل دین لگ پے سورت مریم دے وچوں کہ وہ لکھیا ہوا سورت مریم دے وچ کہ جدو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اسی وقت فرمایا میں اللہ دا بندہ ہوں، میں اس واسطے بھیجا گیا کہ اللہ کی عبادت کراں، میں نماز پڑھاں۔ قرآن کی آیت پڑھ کے جدو عیسائیاں دلیل دیتی امام جعفر صادق نے فرمایا آپو میں تواڈے نوں یہی منوانا سی، کہنے لگے عیسائیوں پادریوں سن لو، اور جڑا اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ نہ خالق ہو سکتا نہ خالق کا بیٹا، مان جاؤ حضرت عیسیٰ رسول اللہ ہے، حضرت عیسیٰ نبی اللہ ہے، حضرت عیسیٰ عبد اللہ ہے، وہ نہ خالق ہے نہ خالق کا بیٹا، شرک تو باز ہے۔ حضرت محترم عیسائی پادری لا جواب ہو گئے، اس واسطے حضرت محترم یہ مہینہ